صبح دروازے پہ دستک کی آواز سے نمیر کی آنکھ کھلی۔ اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ عموماً وہ صبح اتنی دیر تک سوتا نہیں تھا، مگر کل رات کافی دیر سے سونا ہوا۔ عنایا بھی برابر میں لیٹی ہوئی کمفرٹ منہ پر ڈالے ابھی تک سو رہی تھی۔ نمیر اپنے اوپر سے کمفرٹ اٹھاتا ہوا بیڈ سے اٹھا اور روم کا دروازہ کھولا۔ خیریت؟ اپنے سامنے حمیدہ کو کھڑا دیکھ کر نمیر نے پوچھا۔ بڑی بیگم صاحبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، کافی دیر سے اٹھا رہی ہوں، وہ اٹھ نہیں رہی۔ نہال صاحب بھی اپنے کمرے کا دروازہ نہیں کھول رہے، شاید ابھی تک سو رہے ہیں۔ نمیر حمیدہ کی بات سن کر سروت کے کمرے میں پہنچا۔ سروت کو 1-2 بار پکارنے کے بعد وہ سروت کی نبض چیک کرنے لگا۔ بیگم صاحبہ ٹھیک تو ہیں؟ حمیدہ بیڈ کے پاس کھڑی نمیر سے پوچھنے لگی۔ ہاں بی پی کافی ہائی ہو گیا ہے، یہ سیکنڈ ڈوز سے ماما کی دوا نکالو اور جا کر ڈرائیور سے کہو کہ گاڑی نکالے۔ نمیر حمیدہ سے دوا کی شیشی لینے کے بعد سروت کو سہارا دے کر اٹھانے لگا۔ سروت کا بی پی بڑھ جاتا یا شوگر لیول کم ہو جاتا تو اکثر ایسے ہی طبیعت بگڑ جاتی تھی۔ ہیلو نمیر، کیسی طبیعت آنٹی کی؟ آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ نمیر کے ہسپتال جانے کے 1 گھنٹے بعد عنایا کی آنکھ کھلی۔ حمیدہ سے اسے سروت کی طبیعت کے بارے میں معلوم ہوا۔ تبھی وہ کال لیس اٹھا کر نمیر کا نمبر ملاتے ہوئے سروت کے بارے میں پوچھنے لگی۔ ماما کا بی پی کافی ہائی ہو گیا تھا، مگر اب خطرے والی بات نہیں ہے، کنٹرول ہو گیا ہے۔ شوگر لیول بھی کافی کم ہو گیا ہے، اسی وجہ سے ڈاکٹر نے ایڈمٹ کر لیا ہے۔ اور تمہیں اس لیے نہیں جگایا کیونکہ کل رات کو تم کافی لیٹ سوئی تھی۔ نمیر سروت پر نظر ڈالتا ہوا آہستہ آواز میں عنایا کو بتانے لگا تاکہ اس کی آواز سے سروت ڈسٹرب نہ ہو۔ آپ نے ناشتہ کیا؟ کیسے کر سکتے ہیں بھلا، میں تھوڑی دیر میں ڈرائیور کے ساتھ بھیجتی ہوں وہاں پر۔ عنایا کو اب سروت کے ساتھ ساتھ نمیر کی بھی فکر ہونے لگی۔ کل رات کو بھی شاید وہ عنایا کا ساتھ دینے کے لیے کھا رہا تھا، اور ویسے بھی اب وہ گھر میں اکیلی رہ کر کیا کرتی، اس لیے اس نے نمیر کو اپنا پروگرام بتایا۔ نہیں، تمہیں یہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، میری فکر نہیں کرو، یہی کینٹین سے کچھ لے لوں گا، ویسے بھی ماما کو شام تک میں خود لے کر گھر آ جاؤں گا، اب جا کر تو ابھی بریک فاسٹ کرو۔ نمیر کو یوں عنایا کا سواد اور اس کی فکر کرنا بہت اچھا لگا۔ نمیر کہ آپ کل ہی اسلام آباد کے لیے نکل جائیں گے؟ عنایا کی رات کو نمیر سے بات نہیں ہو سکی تھی، وہ معلوم نہیں کب رات کو روم میں آیا، اس کا انتظار کرتے عنایا کی آنکھ کب لگ گئی۔ عنایا کو احساس نہیں ہوا، اس لیے وہ فون پر ہی اس سے پوچھنے لگی۔ عنایا کی بات سن کر شرارت بھری مسکراہٹ نمیر کے ہونٹوں پر رنگی۔ ہاں یار، جانا تو پڑے گا نا، بلکہ 2 دن تو نہال کم کہہ رہا ہے، شاید پورا ہفتہ لگ جائے۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، 1 ہفتہ کیسے گزرے گا تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا۔ نمیر اپنے لہجے میں سنجیدگی لاتا ہوا عنایا کو پریشان کرنے لگا۔ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہاں تو مجھ سے 1 گھنٹہ نہیں گزر رہا اور آپ 1 ہفتے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نہال بھائی کو کہہ دیں وہ چلے جائیں گے، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی۔ عنایا سچ مچ پریشان ہونے لگی۔ چندا، اس کی پرابلم تم جانتی تو ہو، سفر کیسے کر سکتا ہے ابھی، اس کی کنڈیشن پوری طرح اسٹیبل نہیں ہے، خیر جانا تو مجھے ہی پڑے گا۔ عنایا کی بات سن کر نمیر کا مزید اسے تنگ کرنے کا ارادہ ہوا۔ تو کوئی اور حل نکالیں اس مسئلے کا، آپ اپنے مینیجر کو بھیج دیں۔ عنایا اب نمیر کو مشورہ دینے لگی۔ ویسے میرے پاس ایک اور آئیڈیا بھی ہے، کیوں نہ میں تمہیں اپنے ساتھ اسلام آباد لے جاؤں اور وہاں سے ہم مری کے لیے نکل جائیں، کام کا کام بھی ہو جائے گا اور ساتھ میں ہنی مون بھی۔ نمیر کی بات سن کر عنایا بلش کر گئی، اسے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ یار اب موبائل پر تو میں تمہیں دیکھنے سے رہا، جب شام میں تمہارے سامنے آ جاؤں تو پھر شرما لینا۔ نمیر مسکراتا ہوا عنایا کو کہنے لگا۔ عنایا اس کی بات سن کر خود بھی مسکرا دی۔ جس وقت نہال نے اسے اسلام آباد جانے کے لیے کہا، تبھی نمیر نے پروگرام بنا لیا تھا کہ وہ اپنے ساتھ عنایا کو بھی لے کر جائے گا۔ نہال سروت کے پاس موجود تھا تو اسے فکر بھی نہیں تھی، وہ چند دن عنایا کے ساتھ ریلیکس گزارنے کے موڈ میں تھا۔ نہال کہاں ہے اس وقت؟ اب نمیر سنجیدہ ہو کر عنایا سے پوچھنے لگا۔ اس کی آدھے گھنٹے پہلے ہی نہال سے بات ہوئی تھی، وہ دوسری کار لے کر مارکیٹ تک گیا ہوا تھا، وہاں سے وہ ہسپتال آنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ نمیر نے جب اسے بتایا کہ سروت کی شام تک چھٹی ہو جائے گی تو اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ میں نے دیکھا نہیں، ان کو شاید اپنے کمرے میں موجود ہوں گے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ عنایا نمیر سے پوچھنے لگی۔ ویسے ہی پوچھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اگر ماما شام تک واپسی کر لیتی ہیں تو وہ ہاسپٹل نہیں آ رہا۔ حمیدہ سے اس کے لیے ناشتے کا کہہ دینا اور حمیدہ کو بھی کہہ دینا کہ وہ شام تک گھر پر ہی رہے۔ نمیر کھڑکی سے باہر موسم کے آثار دیکھتا ہوا عنایا کو ہدایت دینے لگا۔ اور میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کروں اتنی دیر؟ نمیر کے اتنی سیریس لہجے میں بولتے ہوئے عنایا چہرے پہ مسکراہٹ لائے اس سے پوچھنے لگی۔ تم شام تک ٹائی باندھنے کی پریکٹس کرو، نہیں تو پھر مزید شرمانے کی پریکٹس کرو۔
عنایا کی بات سن کر نمیر شرارتی انداز میں بولا، اف آپ بہت گندے ہیں، اچھے بچوں کی طرح بیہیو کیا کریں اپنی وائف سے۔ عنایا کو اس کی بات سن کر ابھی سے شرم آنے لگی۔ یہ گندا بچہ اپنی بیوی کو اسلام آباد لے کر جا کر اچھی طرح سے میتھ کی پریکٹس کرانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ نمیر مزید اس کو ستاتا ہوا بولا، میں آپ سے آگے زندگی میں کبھی ٹیوشن نہیں لینے والی۔ عنایا نے بولنے کے ساتھ ہی لائن کاٹ دی، جبکہ دوسری طرف نمیر مسکرانے لگا۔ سوری سر، کل آپ کو پسٹل ذرا زور سے لگ گیا تھا۔ موبائل سے اسی لڑکے کی آواز ابھری تو نہال کو کل والا منظر یاد آیا۔ شٹ اپ، تمہاری بکواس سننے کے لیے میں نے فون نہیں کیا، اب غور سے صرف میری بات سنو۔ گاڑی کو کھنڈر حالت میں کر کے آبادی سے دور جگہ پر کھڑی کر دو تاکہ پولیس تم لوگوں تک نہ پہنچ سکے۔ جو سامان تمہارے ہاتھ لگا ہے وہ تم رکھ سکتے ہو، مگر اس لڑکی کے پاس جو لاکر تھا وہ مجھے واپس چاہیے۔ یہاں پر خود آنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اپنی شکل دکھانے کی۔ میں کل موقع دے کر خود تمہارے پاس آؤں گا۔ نہال نے بات کر کے لائن ڈسکنیکٹ کی، تبھی اسے اپنے دائیں طرف کرسی پر فرحین بیٹھی نظر آئی۔ ہمیشہ کی طرح وہ اب بھی اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے خوفزدہ ہوا۔ تمہیں دیکھ کر احساس نہیں ہوتا کہ تم اتنا بھی گر سکتے ہو؟ فرحین کرسی پر بیٹھی ہوئی نہال کو دیکھ کر بولی، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور ہر بار تم سے بولتا ہوں، اس رات میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، وہ سب مجھ سے انجانے میں ہوا تھا، اس لیے مجھے بار بار شرم دلانے کے لیے مت آیا کرو۔ نہال نے آخری جملہ دانت پیس کر غصے میں کہا، شرم ان کو دلائی جاتی ہے جن میں شرم و حیا باقی ہو۔ تم جیسے بے شرم انسان کے لیے تو ضروری ہے کہ پوری دنیا کے سامنے تمہارا چہرہ یہ شرافت کا نقاب ہٹے اور پوری دنیا تمہارا اصل روپ دیکھے۔ فرحین کرسی سے اٹھتی ہوئی بولی، کیا بے شرمی کی تھی میں نے اس دن تمہاری چیخوں کی آواز سن کر؟ تمہیں کلاس روم میں لاک دے کر تمہیں وہاں سے نکالنے میں تمہاری مدد کرنے تو آیا تھا۔ نہال سنجیدگی سے اس کو دیکھتا ہوا کہنے لگا، اور میری پھٹی ہوئی قمیض دیکھ کر تمہاری نیت بدل گئی؟ تم نے میری مدد کرنے کی بجائے میری عزت کو پامال کیا۔ فرحین جب کلاس روم میں لاک تھی وہ چیخ کر اپنی مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ کوئی وہاں پر آتا اور کلاس روم کا دروازہ کھول دیتا تو یہاں نمیر کے لیے آئی تھی، مگر کلاس روم میں نمیر موجود نہیں تھا۔ کلاس روم میں کاٹ بار اور بے جا حب سے اس کو گھٹن ہونے لگا، تبھی اس کے دوسرے دروازے پر نظر گئی جس کے آگے ٹوٹی پھوٹی کرسیاں موجود تھیں۔ وہ کرسیاں ہٹانے کی کوشش کرنے لگی تاکہ اسے دروازے سے باہر نکل جائے، مگر ایک کرسی میں کیل ہونے کے باعث وہ اس کی قمیص میں لگ گئی۔ اپنی قمیص سے کیل نکالنے کے چکر میں اس کی قمیص چاک سے پھٹتی چلی گئی۔ اس کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے، مگر اتنی دیر میں کلاس روم کا دروازہ کھلا۔ شیطان غالب آ گیا تھا مجھ پر، بہک گیا تھا میں اس وقت۔ 100 دفعہ تمہیں بتا چکا ہوں، تم سے معافی مانگ چکا ہوں۔ نہال چیختا ہوا اس سے بولا، اور اب اپنی بھابھی کو دیکھ کر تم پر شیطان آ گیا ہے؟ تم دوبارہ بہکنے لگ گئے ہو نہال۔ فرحین اس کو آئینہ دکھانے لگی، بکواس بند کرو اپنی، نہیں مانتا میں اسے بھابھی، محبت ہے وہ میری منگیتر جس سے میری شادی ہونے والی تھی، وہ بے شک وہ سب بھول گئی ہے مگر میں اسے سب یاد دلاؤں گا۔ نہال فرحین کو دیکھتا ہوا چیلنج انداز میں بولا، تم اپنے بھائی سے اس کی بیوی کو چھینو گے؟ فرحین اس کے سامنے آتی ہوئی بولی، مجھ سے میری منگیتر کو چھینا گیا ہے، ناانصافی میرے ساتھ ہوئی ہے۔ بڑا بھائی ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں اپنی محبت چھوٹے بھائی کو دے دوں۔ خوشیوں پر میرا بھی حق ہے۔ جانتی ہو کتنی تکلیف ہوتی ہے مجھے جب میرے کمرے میں میری ہی محبت مجھے اپنے بھائی کی محبت کے روپ میں دکھتی ہے۔ کس کرب سے گزر رہا ہوتا ہوں میں، کوئی میری تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتا، تم بھی نہیں، اس لیے چلی جاؤ یہاں سے۔ نہال نے سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا واز اٹھا کر فرحین کی طرف مارا، مگر اس سے پہلے فرحین کا عکس ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ عنایا کچن میں اپنے لیے کارن فلیکس بنا رہی تھی، تب نہال کچن میں آ کر اس سے پوچھنے لگا، ناشتہ بنا رہی تھی اپنے لیے؟ عنایا نے اس کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، ساتھ ہی عنایا کی نظر نہال کے ہاتھ میں موجود چھوٹے سے پیکٹ پر پڑی۔ وہ اگنور کر کے دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ یہ لو، یہ میں تمہارے لیے لایا تھا۔ نہال عنایا کو دیکھتا ہوا اس سے کہنے لگا، کیا ہے یہ؟ عنایا اب نہال کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی، آج صبح اپنے لیے موبائل لینے گیا تو تمہارا خیال آیا، تمہیں بھی موبائل کی ضرورت ہوگی۔ نہال اس کو یہ نہیں بول سکا، خیال تو اب اس کو ہر وقت اس کا رہتا ہے۔ مجھے موبائل کی کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں ہے، اگر ہوگی تو میں نمیر سے بول دوں گی۔ عنایا مسکراتی ہوئی نہال سے کہنے لگی، اسے موبائل کی ضرورت تو تھی کیونکہ کل بھی اس کی اور مشانزے کی بات نہیں ہو پائی تھی، مگر نہال سے موبائل لینا اس سے مناسب نہیں لگا، اور نہال کو منع بھی اس نے اس انداز میں کیا کہ نہال کا دل نہ دکھے، اس کی وجہ سے کسی کا بھی دل نہ دکھے۔ عنایا کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی، تو میں بھی تو نمیر کا بھائی ہوں، مجھ سے یہ موبائل لینے میں کیا حرج ہے؟ ویسے بھی اگر نمیر کو تمہارا خیال ہوتا تو وہ تمہیں خود ہی لا کر دے دیتا۔
نہال غور سے اس کو دیکھتا ہوا کہنے لگا۔ عنایا کا یوں تکلف برتنا نہال کا موڈ خراب کر گیا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اس وقت نمیر کے سب سے زیادہ سرور ٹرنٹی کا خیال ہے۔ آپ کے بھائی میرے ہسبینڈ ہے تو موبائل بھی میں انہی سے لینا پسند کروں گی۔ یہ حمیدہ کہاں چلی گئی؟ حمیدہ۔ عنایا کو نہال کا نمیر کے بارے میں اس طرح بولنا پسند نہیں آیا۔ وہ اس کو جواب دے کر حمیدہ کو پکارنے لگی۔ حمیدہ تو اس وقت گھر پر موجود نہیں ہے، اسے ضروری کام تھا اس لیے میں نے چھٹی دے دی۔ نہال عنایا کو دیکھتا ہوا بتانے لگا۔ اسے اندازہ ہو گیا عنایا اس سے موبائل نہیں لے گی، اس لیے دوبارہ نہال نے ضد بھی نہیں کی۔ عنایا کارن فلیکس ٹرے میں رکھ کر اپنے روم میں جانے لگی۔ نہال نے اسے پکارا۔ جی بولیے۔ عنایا مڑ کر نہال سے پوچھنے لگی۔ کیا تم میرے لیے ناشتہ بنا سکتی ہو؟ حمیدہ ہوتی تو اسے کہہ دیتا مجھے اپنی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے ورنہ میں اپنا ناشتہ خود بنا لیتا۔ نہال نے مظلوموں والی شکل بنا کر عنایا سے کہا۔ اپنی رحمدلی فطرت سے مجبور ہو کر عنایا اقرار میں سر ہلا کر اپنا ناشتہ ٹیبل پر رکھتی ہوئی دوبارہ کارن فلیکس کا پیکٹ نکالنے لگی۔ نہیں، کارن فلیکس نہیں کھاؤں گا میں، پلیز میرے لیے بھی پراٹھا بنا دو جیسے روز نمیر کے لیے بناتی ہو، وہ التجائی انداز میں عنایا کو دیکھتا ہوا کہنے لگا۔ نہال کی بات سن کر عنایا کچھ بولے بغیر فریج سے آٹا نکالنے لگی۔ نہال وہیں چیئر پر بیٹھ گیا اور عنایا کو غور سے دیکھنے لگا۔ تمہیں برا تو نہیں لگتا میں تم سے اپنے کام کا کہہ دیتا ہوں؟ نہال کا دل چاہے کہ عنایا بھی اس سے بات کرے اس لیے اس سے پوچھنے لگا۔ برا لگنے کی کیا بات ہے، آپ بھی گھر کے فرد ہیں، نمیر کے بھائی ہیں۔ عنایا پراٹھے کے ساتھ چائے کا پانی بھی رکھتی ہوئی بولی۔ تم نے رات میں مجھے پینڈنٹ والی بات نمیر کو بتانے سے کیوں روکا؟ نہال کل رات والی بات عنایا سے پوچھنے لگا۔ وہ پینڈنٹ مجھے نمیر نے برتھ ڈے پر گفٹ کیا تھا، مجھے اچھا نہیں لگا کہ انہیں معلوم ہو میں ان کے دیے ہوئے گفٹ کی حفاظت نہیں کر پائی۔ عنایا باتوں کے دوران توے پہ پراٹھا ڈالنے لگی، تبھی توے پر موجود گرم گھی کے چیٹے جھلک کر اس کے ہاتھ پر آئے۔ عنایا چیخ مارتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ کیا ہوا عنایا؟ نہال کرسی سے اٹھ کر جلدی سے اس کے پاس آیا۔ ہاتھ دکھاؤ اپنا۔ عنایا کا ہاتھ سرخ ہو چکا تھا۔ نہال نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ نہیں ٹھیک ہے، زیادہ نہیں جلا۔ عنایا اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے بولی، مگر چہرہ اس کی بات کی چغلی کھا رہا تھا۔ وہی چیک کر رہا ہوں زیادہ جلا ہے کہ نہیں۔ نہال اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھنے لگا۔ پلیز نہال بھائی میرا ہاتھ چھوڑ دیں۔ عنایا نے جھنجھلا کر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر لفظ بھائی سن کے نہال کے ہاتھ میں اور چہرے پر مزید سختی آ گئی۔ باہر جا کر چیئر پر بیٹھو، وہ ہتھیلی مکان اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھتا ہوا بولا اور دونوں چودے بند کرنے لگا۔ نہال کے لہجے میں اور آنکھوں میں ایسا کچھ تھا کہ عنایا سہم گئی اور کچن سے باہر نکل کر کرسی پہ بیٹھ گئی۔ میں ٹھیک ہوں نہال بھائی، اب تکلیف نہیں ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ نہال کے ہاتھ میں برنول دے کر بولی، کتنا سچ کہہ رہی ہو؟ وہ تو تمہارا چہرہ دیکھ کر انداز ہو رہا ہے، ہاتھ دکھاؤ جلدی سے۔ نہال اس کے سامنے کرسی پہ بیٹھتا ہوا بولا، پھر خود ہی عنایا کا ہاتھ تھام کر برنول لگانے لگا۔ اسے تکلیف میں دیکھ کر نہال کو بے چینی ہوئی۔ کچھ بھی تھا وہ اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سوری، میں جانے میں تمہیں تکلیف دے گیا، نہ میں تمہیں پراٹھے کا کہتا، نہ تم پراٹھا بناتی اور نہ تمہارا ہاتھ جلتا۔ وہ عنایا کے جلے ہوئے ہاتھ پر برنول لگاتا ہوا بولا۔ کچھ تھا اس کے لہجے میں جو عنایا کو عجیب سا محسوس ہوا۔ عنایا نے نہال سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر اس سے پہلے فلیش لائٹ کے ساتھ کلک کی آواز آئی، جس پر وہ دونوں چونکے اور دونوں کی نظریں دروازے پہ گئی۔ منال مسکراتی ہوئی اپنا موبائل بیگ میں رکھنے لگی۔ یہ کیا عجیب حرکت کی ہے تم نے منال، اس طرح کسی کی بلا اجازت تصویریں کھینچنا انتہائی گھٹیا فعل ہے۔ نہال کرسی سے اٹھ کھڑا اور سخت لہجے میں منال کو دیکھتا ہوا بولا، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ نہال کو یہ حرکت اتنی بھی بری نہیں لگی تھی۔ تم اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ کچھ بھی کرتے پھرو تو وہ نیک عمل ہے اور میں کچھ کر لوں تو وہ گھٹیا فعل ہے۔ واہ بھائی واہ، مان گئے نہال صاحب آپ کو تو۔ وہ اپنی آنکھیں چپکاتی ہوئی طنزیہ ہنسی سے نہال کو دیکھنے لگی۔ آپ یہ اب یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ سوچ سمجھ کر تو بولے، میرا ہاتھ جل گیا تھا اس لیے نہال بھائی اس پر مرہم لگا رہے تھے۔ منال کی بات سن کر عنایا کو شرم آنے لگی، یہ بھی وہ صدمے سے وضاحت دینے لگی۔ چپ کرو تم مسنی کہیں کی، شکل دیکھو کیسی معصوم ہے اور حرکتیں دیکھو اپنی، ایک ہی گھر کے دو آدمیوں کو اپنے پیچھے بے وقوف بنایا ہوا ہے، آئی بڑی مرہم لگا رہے تھے۔ منال نے آخری جملہ باریک آواز میں عنایا کی نقل اتارتے ہوئے ادا کیا۔ عنایا اس کی بات سن کر گنگ رہ گئی، لبا لب اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ عنایا کے لیے اب کوئی بھی گھٹیا الفاظ استعمال مت کرنا منال، یہ میں تمہیں وارن کر رہا ہوں۔ نہال منال کے سامنے آگے اسے وارننگ دیتا ہوا بولا، تو کیا کر لو گے تم؟ ارے ڈرنا تو تمہیں چاہیے، جو تمہارے کرتوت میرے نظروں میں آ گئے اور تم الٹا مجھے دھمکا رہے ہو، تمہیں معلوم بھی ہے میں کیا کر سکتی ہوں۔
منال اب شیطانی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے نہال کو دھمکاتی ہوئی بولی۔ عنایا باقاعدہ کچھ نہ کر کے بھی مجرموں کی طرح رونے لگی۔ یہ اپنی 2 پیسے کی ایکٹنگ اور ڈائلاگز وہاں یوز کرو جہاں ان سے کوئی امپریس ہو۔ یہ تصویر تمہارے نمیر کو دکھانی یا پھر دنیا کو؟ آئی ڈیم کیئر۔ نہال ابرو چکاتا ہوا جیسے خود ہی آپشن دینے لگا۔ یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ اور آپ پلیز آپ بات کا کیوں پتنگڑ بنا رہی ہیں جبکہ آپ جانتی ہیں؟ عنایا ایک بار پھر بولنے لگی۔ عنایا بار بار اسے وضاحت دینا بند کرو اور منال تم اس وقت یہاں سے چلی جاؤ۔ تمہیں اس گھر میں صرف ایک ہی شخص اپنا منہ لگانا پسند کرتا ہے اور اس وقت وہ گھر پر موجود نہیں ہے۔ نہال کی بات سن کر منال کا چہرہ خجالت سے سرخ ہو گیا۔ اب آگے آگے دیکھو تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا کون کس کو کتنا منہ لگاتا ہے۔ منال نہال کو وارن کرتے ہوئے ایک نظر عنایا پر ڈال کر چلی گئی۔ تم رو کیوں رہی ہو عنایا؟ آخر ایسا ہو کیا گیا ہے؟ منال کے جانے کے بعد نہال کو روتا ہوا دیکھ کر پوچھنے لگا۔ آپ نے سنا نہیں؟ آپ ہی کس طرح کی باتیں کر گئی ہیں؟ عنایا روتی ہوئی نہال کو دیکھ کر بولی۔ تمہیں اس کی نیچر کا بچپن سے علم ہے، پھر اس طرح پریشان ہونے کا کیا فائدہ؟ نہال آگے بڑھ کر اس کے آنسو تو صاف نہیں کر سکتا تھا مگر اپنے لہجے میں نرمی لاتا ہوا بولا۔ وہ نمیر کو کچھ الٹا سیدھا بولے گی؟ انہوں نے تصویریں لی ہیں ہماری۔ عنایا کے دل میں نہ جانے کیا کیا خدشات آنے لگے۔ کیا کیا سوچ رہی ہو یار؟ ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والی وہ صرف ڈرا رہی تھی اور تم اسے ڈر گئی۔ وہ عنایا کو ریلیکس کرتا ہوا بولا۔ خود تو وہ بالکل ریلیکس تھا، اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو؟ منال جس طرح کی باتیں دھمکی دے کر گئی تھی، اگر وہ تصویر دکھانے کے ساتھ نمیر کو کچھ بولتی، آگے عنایا سے سوچا ہی نہیں گیا۔ تو پھر یہ کہ تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا شوہر تم پر کتنا ٹرسٹ کرتا ہے۔ دیکھو عنایا، رشتہ وہی قائم رکھنا چاہیے جس کی بنیاد ٹرسٹ پر ہو۔ نہال اس کو بولتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔